اللہ پاک اپنی رحمت سے میرے آپ کے ہمارے کنبوں کے اور امت اسلام کے گناہوں کو معاف کرے. ہم سب عذاب میں مبتلا کیوں ہیں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. عذاب کیوں آئے ہیں؟ ہماری تنبیہ کے لیے. اور تنبیہ کیوں ہے؟ کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کے حضور پلٹ جائیں. میرے خیال میں ساری صورتحال کا تجزیہ یہ ہے. کاش میں نالائق اور آپ سننے والے امت اسلام اور انسانیت اس بات پر غور کرے اور اس بات پر آ جائے. جو عرض کیا ہے وہ اپنی جانب سے نہیں کہ میری اور میری بات کی کوئی حیثیت نہیں. یہ بات میرے آپ کے رب، پوری کائنات کے رب، خالق مالک مدبر رزاق محیی ممیت القیوم نے میرے آپ کے، پوری امت کے اور انسانیت کے فائدے کے لیے بیان کیا ہے. اللہ کے لیے میں اور آپ سب خوب توجہ فرمائیں. ایک آیت کریمہ صرف 21واں پارہ سورہ السجدہ آیت شریفہ نمبر 21 نوٹ فرما لیجیے. 21واں پارہ سورہ السجدہ آیت شریفہ نمبر 21. رب العالمین نے اس ساری بات کو عظیم الشان انداز سے ہمارے لیے صدیوں پہلے سے اپنی عظیم کتاب میں بیان کرنا. کاش میں آپ اپنے رب کی بات کو جاننے والے، پہچاننے والے، ماننے والے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے نقشوں کو ترتیب دینے والے بن جائیں. ارشاد تعالی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ایک ایک لفظ پر میں آپ غور کریں اپنے فائدے کے. وَلَنُذِيقَنَّهُم، اور یقیناً رب العالمین آپ کی ہر بات یقینی ہے. تو پھر یقیناً کیوں؟ واللہ اعلم، مجھ ناکارے اور آپ کے دلوں میں بات اتر جائے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم چکھائیں گے انہیں ضرور. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ نون پر شدہ سن رہے، اور یقیناً ہم انہیں ضرور سکھائیں گے من العذاب الادنیٰ، چھوٹے عذاب سے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے. اللہ کے پاس بڑے عذاب جو آیا ہے چھوٹا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو نہیں آئے اللہ ہی جانے کتنا چھوٹا ہے. اور یقیناً ہم انہیں ضرور سکھلائیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب. کیوں سکھائیں گے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئے. آئیے موقع ہے
اور یہ موقع ہمیشہ نہیں، معلوم نہیں شام کو ختم ہو جائے یا مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اللہ نے جو موقع دیا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر اپنے ناراض رب کو راضی کروے اور دنیا میں بھی ان کے گرفت سے، ان کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اب آخرت میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل دے، سمجھ دے، اپنے کرتوتوں سے سچی توبہ کریں، انہیں چھوڑ دیں، ان پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، اور جس کی تلافی جو ہم برائی کر چکے ان میں سے جس کی تلافی ممکن ہو اس کے لیے سر توڑ کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارا رب اگر ہم ایسے کریں گے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، عذاب ٹل جائیں گے، اور بقیہ زندگی اور اخروی زندگی انشاءاللہ خوشگوار بن جائے گی۔ اللہ مجھ کو آپ کو ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو درخواستیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جب ہم مسجد میں آئیں اور اللہ موت تک، آخری نماز تک اس نعمت سے محروم نہ کریں۔ التجا ہے کوئی شخص برائے مہربانی کسی بٹن کو نہ چھیڑے، جہاں لائٹ ہے رہنے دیں، جہاں بند ہے بند ہے۔ نمبر 2، کوشش کیجیے بقدر استطاعت اپنی سواریاں مسجد کی رینج سے دور رکھیے، اپنی سواریاں مسجد کی رینج سے دور رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ سب پر، پوری امت پر اپنی رحمت نازل کرے، اور جس عذابوں میں ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ سے اپنی رحمت سے جلد از جلد نکال اور ہم سب پر رحم کرے۔ ہماری کرتوتیں رحم کا مطالبہ کرنے والی نہیں، لیکن رحمان و رحیم رب ہے، اور ہم نالائق نکمے ناکارے انشاءاللہ مانگتے ہی رہیں گے، اور ہمارا رب ہم نکموں کی فریادوں کو قبول فرماتے ہی رہیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم